الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مدد الہم حج کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں. الحمدللہ انہوں نے بندے کو حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے جمعہ پڑھاؤں اور جمعے کی تقریر کروں. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان 10 راتوں سے متعلق عشرہ ذی الحجہ ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. چونکہ ابھی ذی الحجہ شروع ہوا ہے، لہذا اس بارے میں ذی الحجہ کے کچھ فضائل اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہیں، اس کو بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے اشہر حج کہلاتے ہیں. حج کے ایام، حج کے مہینے ہیں. یعنی کہ آدمی عید کے بعد سے، عید الفطر کے بعد سے اگر کوئی احرام مان کے حج کا اور وہ مکہ مکرمہ آ جائے تو وہ حج کر سکتا ہے. اور اس میں بھی خاص طور پر جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر 8 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور 9 تاریخ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 تاریخ کو جس روز کے قربانی ہوتی ہے اور رمی کے ایام شروع ہوتے ہیں. تو یہ مہینہ ان تمام چیزوں کے لیے خاص ہے. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک عظیم الشان عبادت، جو کہ حج کی عبادت ہے، وہ اسی مہینے میں ادا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آدمی کسی اور مہینے میں چاہے عرفات کے اندر
پورے سال قیام کر لے، لیکن اگر 9 ذی الحجہ کو اس نے قیام نہ کیا ہو اور وقوف عرفہ نہ کیا ہو تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ 9، 10، 11، 12 یہ جو ایام ہیں در حقیقت یہ عرفے کے ایام، عرفے کے بعد حج کے ایام، اور پھر یہ ایام قربانی کے ایام بھی ہیں۔ 10 تاریخ سے لے کر 10، 11، 12 یہ قربانی کے ایام ہیں، اور 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ایام تشریق ہیں، جس میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد زور آواز سے، جہری آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ انسان پڑھتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انہی ایام کے ساتھ خاص ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حج ہے۔ حج آپ کو سب معلوم ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس آدمی کے پاس حج کے ادائیگی کی استطاعت ہو تو اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ گویا کہ انسان کے جو بنیادی فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حج، تو ان میں سے ایک حج جو ہے وہ صرف اور صرف اس مہینے میں ادا ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے کہ روزہ جو ہے، رمضان کا روزہ، وہ صرف رمضان میں ادا ہوتا ہے۔ ویسے آپ روزہ رکھیں گے، نفلی روزہ ہوگا، یا رمضان کی قضا ہو جائے گی، اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پایا تو قضا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نہیں، رمضان کا بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتا ہوں اور بعد میں اطمینان سے میں پورے سال روزے رکھتا رہوں گا، تو جو ثواب رمضان کے روزوں کا ثواب ہوگا وہ انسان کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان حج کرنا چاہے تو حج ادا ہی نہیں ہوگا اگر ان ایام کے علاوہ اگر حج کرے، سرے سے حج ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام کو حج کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ اور قربانی کا بھی یہی حال ہے کہ قربانی جو ہے وہ 10، 11، 12 یہ جو 3 تاریخوں تک قربانی ہو سکتی ہے، یہ بھی انہی دنوں میں ہو سکتی ہے۔ آپ بے شک کتنے جانور ذبح کر لیں ان کے علاوہ، لیکن جو قربانی کا ثواب ہے، وہ قربانی کے ثواب ان ایام کے علاوہ کسی یوم میں نہیں حاصل ہوگا۔ ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جو اسلام ہے یہ در حقیقت ایک اتباع کا مذہب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اپنی طرف سے انسان غور و خوض کرے اور اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرے تو اس پہ کچھ فائدہ نہیں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہ کرو، تو وہ کام اسی وقت کرنا ضروری ہے، اس سے آگے پیچھے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسلام جو ہے در حقیقت معنی ہی اسلام کا یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ آپ دیکھیے کہ ویسے مسجد حرام میں، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب لوگ یہاں سے جاتے ہیں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی مسجد حرام کے اندر نماز پڑھیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب، لیکن عین ایام حج میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے اور مینا میں قیام کریں، اور وہاں پر جا کر 8 تاریخ سے لے کر وہاں پر آپ مینا کے اندر قیام کیجئے اور وہاں پر آپ
نمازیں پڑھیے. پھر اگلے دن کہا جا رہا ہے کہ آپ وہاں سے نکلیں، وہاں سے نکل کر آپ عرفے کے اندر جائیے اور جا کے وہاں پہ وقوف کیجیے 9 تاریخ کو. اور پھر مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد آدمی نکلے اور مزدلفہ چلے جائے اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے جا کے پڑھے. یہ نہیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ عرفے کے اندر مغرب ادا کریں اور پھر وہاں سے مزدلفہ جائیں. نہیں، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، یعنی وقت کے بعد، غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے اور جا کر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھیں گے. ساری زندگی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ نمازوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرو، سوائے اگر انسان وقوف عرفہ کے دوران جب وہاں پر وقوف کرے گا اور وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا جائے گا، اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا جائے گا. تو اب پتہ کیا چلا کہ ثواب کس چیز میں ہے؟ اس وقت عرفے کے قیام میں، اور پھر رات کو مزدلفہ کے اندر قیام میں، اور پھر اگلے دن جا کر دوبارہ مینا میں قیام کرنا ہے، وہاں پہ جا کر رمی کرنی ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنی، جمرات کو کنکریاں مارنی. تو یہ ساری چیزیں کیا بتلاتی ہیں؟ یہ چیزیں یہ بتلاتی ہیں کہ انسان کے اپنی عقل اور تدبیر اور سوچ، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ در حقیقت دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں کہ یہ کام کرو، اس وقت یہ کام کرو، اس وقت یہ کام کرو، اس وقت یہ کام کرو، تو اس چیز کا نام دین ہے. اپنے مرضی کا نام دین نہیں ہے. تو در حقیقت یہ جو دونوں عبادتیں ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت، یہ دونوں عبادتیں در حقیقت عاشقانہ عبادتیں ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی میں کیا رکھا ہے، آپ جتنے سارے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کے بجائے آپ کتنے مسلمانوں کو مدد کر دیں، آپ صدقہ خیرات کر لیں. لیکن آپ سب کو پتہ ہے یہ مسئلہ کہ آپ چاہے جتنا صدقہ خیرات کر لیں، لیکن اگر قربانی ادا نہ کی تو گناہ ملے گا، اور وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کا ثواب ہے. تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمیں اس وقت یہ کام کرنا ہے، اور در حقیقت یہی چیز در حقیقت یہ بتلاتی ہے کہ انسان اپنے محبوب، جو کہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے محبوب، اللہ تعالیٰ ہے ہمارے معشوق، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عشق اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے، کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے وہی بندے کی چاہت ہے. بندہ اسی کام میں وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں. تو یہ در حقیقت اس بات کی طرف بتلانا ہے، اور در حقیقت یہ نشانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی، کہ جو انہوں نے کیا تھا قربانی. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ کو اس کا واقعہ پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کے جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. تو گویا کہ ان کو یہ ہوا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کروں.
تو انہوں نے حضرت اسماعیل سے ذکر کیا. انہوں نے فرمایا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کر ڈالیے وہ کام جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو انہوں نے ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی میرا جو رخ ہے وہ پیشانی کے بل کر دیجیے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے اور آپ ذبح نہ کریں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب دونوں اسلام لے آئے، یہاں لفظ اسلام استعمال فرمایا. تو اسلام کا مطلب یہ کہ دونوں نے سر خم تسلیم کر دیا اور اپنی پیشانی کے بل لٹا دیا ان کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا خواب سچا کر دیا، قد صدقنا الرؤیا، کہ ہم نے آپ کا خواب سچا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے جب لٹایا تو وہ یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا. اور اس کی جگہ پر جب انہوں نے ذبح کیا تو اس کی جگہ بچڑا پایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر اس کو باقی آنے والی امت کے لیے اس قربانی کی سنت کو لازم کر دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے لیے یہ لازم کر دیا کہ یہ اس سنت کے اوپر، کہ قربانی کی جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کریں. تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ اطاعت تھی، یہ محبت تھی، یہ جذبہ تھا، انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی اولاد کی وفات علیہ باللہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی والدین کی اولاد کی وفات ہو جائے علیہ باللہ، تو اس سے بڑی تکلیف دہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور جب یہ تو وفات کا حال ہے، کہ جائے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے. آپ سوچیں کتنی بڑی قربانی، کتنی عظیم قربانی، کہ انسان اس کا تصور کرتے ہوئے انسان جو ہے کانپ جائے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سر تسلیم خم کرنا، کہ انہوں نے پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ کی اور فوراً اس کے اوپر عمل کر دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی یہ اتباع کی بات کو اس قدر پسند فرمایا کہ آنے والی تمام امتوں کے لیے یہ لازم کر دیا. اسی طرح حج کی عبادت، کہ حج کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء کرام وہاں پر آئے اور وہاں پہ آ کر انہوں نے حج ادا کیا. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی بیت اللہ شریف کے لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو در حقیقت یہ دونوں عبادتیں ایسی عبادتیں ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا عشق کا مظاہرہ ہے. آپ دیکھیے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو صرف اپنے جسمانی عبادت سر انجام دیتا ہے، اور روزہ رکھتا ہے تو بھی جسمانی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کی جان و مال دونوں خرچ ہوتے ہیں. یہ آسان عبادت نہیں ہے. آپ دیکھیے 3 یا 4 دن کے اندر اتنا بڑا قافلہ
30-40 لاکھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ چوتھی جگہ، پھر پہلے مینا جا رہے ہیں، مینا سے عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں، مزدلفہ سے پھر مینا آ رہے ہیں، پھر کنکریاں مار رہے ہیں، پھر وہاں سے پھر جا کے بال منڈوا رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر قربانی کر رہے ہیں، پھر قربانی کرنے کے بعد طواف زیارت کر رہے ہیں، پھر دوبارہ واپس آ رہے ہیں مینا میں، پھر مینا میں اگلے دن پھر قربانی رمی کر رہے ہیں، پھر تیسرے دن پھر. تو یہ جو سارے افعال ہیں یہ آسان نہیں ہیں انسان کو. اور پھر انسان اپنے آپ کو جب احرام میں ہوتا ہے تو وہ گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا عاشق زار بن گیا، اس نے سب چیزیں دنیا کی اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دی. آپ دیکھیں جب انسان احرام پہنتا ہے تو نہ کوئی کرتا پہنے گا، نہ بنیان پہنے گا، نہ شلوار پہنے گا، بلکہ 2 سفید چادریں جیسے کفن کی چادریں ہوتی ہیں وہ چادریں جو ہے وہ اپنے ارد گرد لپیٹ لے گا. نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ بال کٹوا سکتا ہے، ناخن کٹوا سکتا ہے، نہ صابن سے منہ دھو سکتا ہے، خوشبودار صابن سے منہ دھو سکتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ممانعت کر دی گئی کہ اس کام میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو اپنے ساتھ جو چیزیں لے کے جاتا ہے تو بس سفر کی جو چیزیں ہوتی ہیں بس وہی لے کے جاتا ہے، سب چیزیں باقی گھر پہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے. جتنا اس کا جو راحت و اسباب کے سامان ہو گھر میں، چاہے بہترین بیڈ ہو، بستر ہو، آپ کے صوفہ ہو، جو بھی سامان ہو، آپ کا فریج ہو، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے میں اپنے ساتھ ایک تھوڑا سا سامان لیا اور 2 کپڑے باندھے اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا. جیسے انسان جب مردہ جب جاتا ہے قبر میں تو سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، بس 2 کپڑوں کے اندر اس کو لپیٹ کر اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی خاطر بندہ اپنے ساری زیب و زینت اور اس کی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر رخت سفر پہ روانہ ہو گیا اور وہاں پر جا کر پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، یہاں جاؤ، وہ کیے جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت یہی تو عشق ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اتنی زبردست عبادت رکھی ہے حج کی، وہ صرف ان ایام میں رکھی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. تو یہ جو ایام ہیں یہ بڑے فضیلت والے ایام ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کے اندر عبادت کرنا بڑا اہم ہے. اس کے اندر اگر انسان ہر روز روزے رکھے، اور خاص طور پہ اگر انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھے، تو یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا کہ اس روز روزہ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے کفارہ کر دیں گے. گناہوں سے مراد آپ سب کو معلوم ہے، جب اس طرح کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ مثلا انسان وضو کرے تو وضو کرنے کے میں انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو اس سے مراد عموماً گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ صغیرہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ نیکیوں سے مٹا دیتے ہیں. اور البتہ گناہ کبیرہ جو ہیں، الیاذ باللہ، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے گناہ کبائر میں سے ہیں. تو یہ جو کبائر ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ معاف نہ مانگے، اور حقوق العباد جو ہے وہ جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ مانگے تو وہ معاف نہیں ہوتے. اور شرک تو معافی نہیں ہوتا. بندہ اگر جو ہے وہ الیاذ باللہ اس کا انتقال ہو جائے شرک کی حالت میں، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. تو انسان جو ہے وہ جب ان ایام میں روزے رکھتا ہے
تو فرمایا گیا کہ ان ایام میں روزے رکھنا ایسا ہے جیسے کہ رمضان کے اتنا ثواب ہے، اور ان ایام میں اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اور قیام کرتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کا ثواب۔ تو ان ایام میں حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، بلکہ بہت سارے اذکار آئے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ انسان یہ اذکار زیادہ سے زیادہ کرے، اور رات کے وقت بھی، خاص کر آخر شب کے اندر اہتمام کرے انسان دعاؤں کا اور نمازوں کا اور تہجد کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ تو یہ ان ایام کے اندر یہ تمام چیزیں مسنون ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ ایام یعنی کہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو تو فرمایا گیا کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک کوئی ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ کیوں؟ یہ حجاج کی مشابہت کے لیے، کیونکہ حجاج جو ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، تو جب آپ محبوب کی مشابہت کرتے ہیں تو آپ بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ تو در حقیقت ایک طریقے سے یہ حجاج کی مشابہت کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی لا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی بھی نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ کیا بات ہے کہ بھائی ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اب اس سے کیا ہوگا؟ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اخلاص کی اور اس کی طاقت وہ اہم ہے، اہمیت ہے۔ کیا پتا کہ اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں، اور کیا پتا کہ ہمارے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں۔ لہذا کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو اس سے کرنے سے کچھ نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے ان ایام میں کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے بچائیں، سب سے اہم بات۔ دوسرا یہ کہ ان ایام کے اندر فرائض کے علاوہ نوافل اور صدقہ خیرات اور ذکر اذکار اور تلاوت، اس کی کثرت کی جائے، اور ان کی راتوں میں قیام کیا جائے، تہجد پڑھی جائے، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ پورے 10 دن نہیں رکھ سکا تو کم از کم 9 یوم عرفہ کا ہی روزہ رکھ لے۔ اور پھر یہ کہ تکبیرات تشریق جو کہ 9 تاریخ سے شروع ہوتی ہیں، وہ ہر مرد کے اوپر اور عورتوں کے اوپر بھی کہا گیا ہے کہ گھروں کے اندر اپنی نمازوں کے ساتھ آہستہ آواز میں تکبیرات تشریق پڑھیں۔ تو مرد جو ہے وہ زور آواز سے پڑھیں گے ہر نماز کے بعد۔ تو یہ پابندی کریں، اور یہ کہ قربانی یہ ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر، مالیت کے برابر سونا، چاندی، کیش، نقد یا ضرورت سے زائد سامان اگر ہوگا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ بالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور وہ قربانی ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب قربانی 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ گائے کے اندر یا اونٹ کے اندر 7 حصے کروا کے ایک حصہ اپنا ڈال لیں، یا پھر کوئی بکری یا بھیڑ میں سے کوئی ایک اپنے لیے قربانی کر لیں۔ تو انسان جو ہے وہ تاکہ اس قربانی کے جو وجوب
یہ جو لازم ہے ہمارے اوپر، اس کو صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ مزید تشریح اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تو اگلے جمعے کو قربانی سے متعلق انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ہمیں اس پہ ان تمام باتوں پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔